حضرات گرامی حضرت مولانا سلیم عباس نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اسی سال اپریل کے اندر عمرے پر تشریف لے گئے تھے. اس خادم کو بھی ان کے ساتھ جانے کا شرف حاصل ہوا ہے اور بہت سے اس وقت موجود ہیں جو حضرت مولانا کے ساتھ عمرے پہ گئے تھے. تقریباً 75 کے قریب افراد کا گروپ تھا جو ان کی قیادت میں گیا تھا. وہ لوگ موجود ہیں اور میں مولانا سے بات کرتا تھا تو مولانا فرماتے تھے یہ عمرے سے زیادہ جو عمرہ یہ والا میں نے کیا ہے اسی کے اندر سب کچھ عنایتیں ہوئی ہیں. اس سے پہلے میں حج پہ بھی آتا رہا, عمروں پہ بھی آتا رہا, لیکن وہ کچھ نہیں ملا جو اس عمرے پہ مل گیا. حضرات گرامی, ہم مدینہ شریف کے اندر تھے, وہ لوگ گواہ موجود ہیں. قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ کے گھر کے اوپر محفل میلاد ہوا کرتی ہے. اس محفل میلاد کے اندر ہم شریک ہونے کے لیے گئے تھے, لیکن مولانا کو یہ اعزاز حاصل ہوا وہاں پہنچ کر کہ ان کا خطاب بھی کرایا گیا. ان کو سب سے اعلیٰ مرتبے پر کرسی پہ بیٹھا کر خطاب کرایا گیا. یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا اور ہر مسلمان کے لیے اعزاز ہوتا ہے, اور یہ اعزاز ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا. اور یہی بات ختم نہیں ہو گئی تھی. جب ہم مسجد نبوی کے اندر پہنچے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم 3-4 افراد تھے. مسجد نبوی کے اندر پہنچے تو ایسا لگ رہا تھا کہ مولانا سلیم عباس نقشبندی کے استقبال کے لیے لوگ موجود ہیں. اور ایک شخص آگے بڑھا. کیا شخص تھا وہ؟ میں نے اس کی گفتگو سنی. مولانا کو اس نے بلا لیا اور بلانے کے بعد کہا مولانا کلمہ شریف پڑھو. مولانا نے کلمہ شریف پڑھا. مولانا سے پھر انہوں نے پڑھا, پھر مولانا نے اس کو دہرایا, اور اس کے بعد جو ہے ان کو وہ تحفہ ملا اسی سنہری جالیوں کے سامنے. وہ تحفہ ان کو ملا کہ وہ اعزاز ملا کہ ہم سب اس کے لیے سبھی مشتاق ہیں, سبھی سوچتے ہیں. اور وہ ایسا تحفہ تھا جو انہوں نے فرمایا کہ یہ ایسا تحفہ مجھے آج تک نہیں ملا. اور اس کے بارے میں تصدیق کی گئی تو ان کے پیر طریقت احمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تحفہ جو آپ کو ملا ہے یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف, کیونکہ وہ خود مدینے کے مالک ہیں اور مدینے میں انہی کی حکومت چلتی ہے اور اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اور ایسی پھر اس کے بعد یہی بات ختم نہیں ہو گئی. پھر ہم نے ہوٹل پہ ایک دن ایسی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کی جس کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں تھا. جو مدینے کے اندر جو رہتے ہیں وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے, جو ہمارے ساتھ گئے ہوئے تھے وہ بھی موجود تھے. اور موجود ہونے کے بعد جو مولانا نے وہاں پر خطاب کیا ہے وہ دقت انگیز خطاب کیا ہے. جو لوگ موجود تھے ان کو پتا ہے کہ گنبد خضرا کے سائے تلے انسان کے جذبات کیا ہوا کرتے ہیں. وہ اس کے معراج کا دن تھا, تو انہوں نے معراج پائی اور ایسی معراج پائی کہ اس کے مولانا نے کہا کہ آج کے ایسا میں نے عمرہ کبھی نہیں کیا. اور میں ان کے تہ دل سے عزت کرتا ہوں, اور میں ہی عزت نہیں کرتا, بس ہر اہل سنت کے دل کے اندر ان کی وقار ہے, ان کی محبت ہے, ان سے الفت ہے. الفت کیوں نہ ہو, وہ عاشق رسول تھے. کبھی بھی ان کی زبان عشق مصطفیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کھلتی تھی. ان کی زبان جب کھلتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کرنے کے لیے کھلتی تھی. ان کی زبان یا رسول اللہ کے نعرے پر کھلتی تھی. ان کی زبان نعرے تکبیر پر کھلتی تھی. ان کی زبان صحابہ اکرام کی کرامات بیان کرنے پر کھلتی تھی. ان کے بیان شان اولیاء بیان کرنے پر کھلتی تھی. تو آج یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب جو ہے حضرت مولانا سلیم عباس کی نقشبندی رحمت اللہ علیہ کا ترانہ پڑھ رہے ہیں. ہر شخص کے دل کے اندر ان کی محبت ہے, اور ہر شخص کے
دل کے اندر ان کے لیے جو محبت ہے، الفت ہے، آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ ہم بہت عرصے سے اس دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم بہت عرصے سے اس فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ جانتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی دعائیں مولانا سلیم عباس نقشبندی کے لیے ہوئی شاید ہی کسی کے لیے ہوئی ہوں گی۔ اور ہر گھر کے اندر میں کیا مسجد میں بیٹھتا تھا، کوئی عورتیں آتی تھی وہ کہتی ہم گھر کے اندر دعا کر رہے ہیں، کوئی بچے آتے تھے ہم کہتے تھے ہم گھر کے اندر دعا کر رہے ہیں، اور جو لوگ ملتے تھے، آج بھی میں جب یہاں کھڑا ہوا تھا ہر شخص مجھ سے جو مل رہا تھا اشبار تھا، اشبار تھا، ہر شخص کے دل کے اندر آنسو تھے، کیوں نہ ہو عاشق رسول تھے، اور عاشق رسول ایسے عاشق رسول کہ ہر دل کے اندر گھر کر گئے، ہر دل کے اندر گھر کر گئے۔ حضرات گرامی، ایک شخص ایسا بھی آیا مولانا کے ہسپتال کے اندر، ایک بچہ کو نو عمر بچہ آیا، کہا میں مولانا کو اپنا خون دینا چاہتا ہوں، نو عمر بچہ آیا، کہا میں مولانا کو اپنا خون دینا چاہتا ہوں، لیکن جب اس کو لیبارٹری لے جایا گیا، لیبارٹری والوں نے اس کا خون دینے سے انکار کر دیا، ہاں وہ کم عمر ہو ہم خون نہیں دے سکتے۔ حضرات گرامی، اس بے چین ہو گیا، اس گھر سے 10,000 روپے لے کر آیا، گھر سے اپنے والدین سے 10,000 روپے لے کر آیا، اور ان کے بھائیوں کو دیے کہ میرا خون نہیں لیا جا سکا، لیکن 10,000 روپے مولانا کے علاج کے لیے رکھ لے۔ گرامی، ایسے ایسے واقعات ہیں، بہت سے ایسے واقعات ہیں، اگر جن کو میں بیان کرنا شروع کر دوں تو رات بیت جائے گی، دن بیت جائے گا۔ حضرت بہت سوال کیا کرتے تھے مولانا سے کہ مولانا آپ نے شادی کیوں نہیں کر رہے، مولانا آپ شادی کیوں نہیں کر رہے؟ یہی سوال میں نے ایک دن ان سے دوہرا دیا، یہی سوال میں نے ان سے پھر ایک دن دوہرا دیا۔ میں نے کہا مولانا صاحب، کسی مسجد کے اندر ہم جمعے کی نماز کے بعد دفتر میں بیٹھتے تھے، میں نے مولانا سے کہا مولانا صاحب اس کو شادی کر لینا چاہیے۔ مولانا نے کیا خوب جواب دیا کہ یا سعید بھائی یہ بتاؤ میرے بچوں کو کون پالے گا، میرے بچوں کو کون پالے گا، کیونکہ وہ جانتے تھے ایک دن کے حصے کے اندر شہادت ہے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے باشگاف الفاظ میں مجھ سے کہا کہ میرے بچوں کو کون پالے گا، میں کیسے شادی کر لوں۔ حضرات گرامی، وہ جانتے تھے کہ ان کا حصے کے اندر جامع شہادت ہے، اور جامع شہادت ہی وہ ان کا اعزاز ہے، وہ ان کی معراج ہے۔ اور آج ہم جس طرح ہمارے شہیدوں، جس طرح ہمارے حضور اسلام صاحب نے کہا شہید ہوتے ہیں تو دین ختم نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، میں نے اس سے مزید بات آگے بڑھا دی کہ بلکہ شہیدوں کے خون سے دین کی آبیاری ہوا کرتی ہے۔ شہید ختم نہیں ہوتا، دین شہید کے مرنے سے دین ختم نہیں ہوتا، لیکن شہید کے وصال کرنے سے اس کے خون سے دین کی آبیاری ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، میں انہی الفاظ کے ساتھ حضرات گرامی، جو ہمارے کارکنان باہر موجود ہیں، نماز مجلس درس پاکستان کے، ان کے ساتھ سب لوگ تعاون کریں، کہ مجلس درس پاکستان یہیں سے ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس حضرت مولانا سلیم عباس نقشبندی دعوت برکاتہم العالیہ کی قیادت میں نکالا کرتے تھے۔ اس کے اندر آصف حسنین صاحب بھی ہوتے تھے، حاجی محمد حنیف طیب صاحب بھی تشریف لاتے تھے، اور دیگر مولانا سید صاحب رسول شاہ قادری صاحب بھی قیادت فرماتے تھے۔ بڑے دین کے شہدائی لوگ اس کے اندر شریک ہوتے تھے۔ لیکن آج اب جو ہم ربیع الاول کا جلوس نکالیں گے تو اس کے اندر آپ نے مولانا سلیم عباس کی کمی محسوس نہیں ہونے دینا ہے، مولانا سلیم عباس کی کمی محسوس نہیں ہونے دینا، بلکہ ہر شخص سلیم عباس بن کر آ جائے، ہر شخص سلیم عباس بن کر آ جائے۔ اور سلیم عباس رحمۃ اللہ علیہ کا جلایا ہوا چراغ ہے، اس چراغ کو ہمیشہ روشن رکھنا ہے، ہم سب نے اس کو روشن رکھنا ہے۔ جس طرح وہ دین سے محبت کیا کرتے تھے، اسی طرح ہم نے دین سے محبت رکھنی ہے۔ جس طرح وہ سنتوں پہ عمل کرتے تھے، ہمیں سنتوں پہ عمل کرنا ہے۔ جس طرح وہ حق کی آواز بلند کیا کرتے تھے، اسی طرح سے ہم نے حق کی آواز بلند کرنی ہے۔ حضرات گرامی، بات ختم ہو گئی۔